شمالی کوریا جس کا سب کو انتظار تھا، اب وہ بھی اس جنگ میں ایران بمقابلہ امریکہ اور اسرائیل اس میں شامل ہو چکی ہے۔ ناظرین، کیا سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، کیا رسپانسز ان کی جانب سے دیے گئے ہیں، وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا سب کو انتظار تھا، رات 9 بجے میں تقریر کروں گا وائٹ ہاؤس سے، لیکن سب جب جنگ بندی کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہا، جنگ کو مزید طول دے دیا کیا ہے۔ ناظرین، اب ایران کے رسپانسز کیا ہے؟ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس پر جو بیانات جاری کیے ہیں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس تھی ان میں حقیقت کم، خام خیالی زیادہ تھی۔ آسٹریلیا سوال کر رہا ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ سے، نہ صرف آسٹریلیا یہ سوال کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں متحدہ عرب امارات میں، جو امریکیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی ٹینکر کو بھی ایک نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تہران پر رات کی تاریکی میں حملے کیے گئے تھے ان کی حقیقت کیا ہے، یہ امریکی میڈیا کی سٹیٹمنٹس آپ تک آج ہم پہنچائیں گے۔ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہے، تیل پر کس طریقے سے اثر پڑا ہے اس تقریر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی، لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے جو رسپانسز دیے گئے، جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مشیر جو ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ کے، ان کا ایک اہم بیان بھی سامنے آ چکا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹس جاری کی جاتی ہیں، خطاب کیا جاتا ہے۔ اس خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران پر مزید حملے کریں گے اور ان حملوں کے اندر شدت یہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، آئندہ آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکا ہے، رجیم ختم ہو چکا ہے، بلکہ 2 سے 3 ہفتوں میں حملوں میں شدت آپ مزید دیکھیں گے۔ نیوکلیئر کیپیبلٹی ان کی ختم ہو چکی ہے، ان کی ایئر فورس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، نیوی کو تباہ کر دیا ہے، ان کے لیڈرز کو ہم نے چن چن کر نشانہ بنایا، ان کو ہم نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ سب سٹیٹمنٹس آپ کی ایک طرف، لیکن اگر آپ کو اپنے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم پھر یہ سوال کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، جنگ کے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو پھر مزید جنگ سے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جنگ آپ مزید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس جنگ کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ناظرین، اب اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اگر مقاصد حاصل کر چکے تو پھر جنگ کو مزید طول دینے کا کس کو فائدہ ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ What does that mean؟ ان کے بیانات اور ان کے ایکشنز بڑے کنفیوزنگ لگ رہے ہیں۔ کیوں کنفیوزنگ لگ رہے ہیں؟ ایک جانب وہ مقاصد حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب جنگ کو طول دینے کی بات کرتے ہیں، حملوں کے اندر شدت کی بات کرتے ہیں۔ What does that mean؟ بڑا سمپل اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو خام خیالی اور جو خود کو خوش کرنے کے لیے اور سیٹسفائی کرنے کے لیے خطاب کر رہے تھے، وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن ان میں سے کچھ بھی حاصل وہ نہیں کر سکے ایران کے اگینسٹ۔ ایران کے رسپانسز کیا ہیں؟ ناظرین، ایران کا رسپانس سب سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ کے مشیر کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ وہ یہ کہنے کہ اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، even if the whole world comes in front of Iran, nobody dare can open آبنائے ہرمز۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو کوئی اوپن نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا۔ جب تک ہم نہ چاہیں، جب تک ہماری اجازت نہ ہو، تب تک آبنائے ہرمز پر سے ایک کشتی بھی نہیں گزر سکتی۔ تو پوری دنیا آنا چاہتی ہے ہمارے خلاف، پوری دنیا آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی میں جو حملے کیے گئے تھے تہران پر اور سرکاری دفاتر کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ سرکاری دفاتر کو، اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی میزائلز کی اور ڈرونز کی کیپیسٹی کو نشانہ بنایا گیا، ان کے لانچرز کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی بڑی اہم سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ CNN، جس کو صرف اور صرف ابھی آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی اجازت دی گئی ہے ان ایران، وٹ از دیٹ میڈیا پلیٹ فارم سینگ، وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ایران کی ایئر سٹرائکس کی، ان کی میزائل اور ڈرونز کی کیپیبلٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہاں پر بارود موجود تھا، لیکن اس سے ایران کی جوابی کارروائی کرنے کی قابلیت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ تو وہ صرف اور صرف سٹیٹمنٹس ہیں۔ ہاں، لیکن ایران نے جو جواب دیا، لبنانی مزاحمتی تنظیم نے جو جواب دیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران کی جانب سے اور لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے رسپانسز دیے گئے، جوابی حملے کیے گئے۔ تل اویو پر سائرنز بجتے رہے، لوگ چھپتے رہے، لیکن بنکرز تک کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران اور لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے جوابی کارروائی میں بنکرز کے اندر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، وہ تباہ ہو چکے تھے، فوجیوں کو ان کے نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے، ہلاکتوں کی تعداد موصول ہو رہی ہے، زخمیوں کی تعداد بھی موصول ہو رہی ہے، تل ابیب میں مکانات تباہ ہو چکے ہیں، گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور یہ فوٹیجز اور ویژولز ڈسپائٹ آف دا سینسرشپ اس وقت زیر گردش ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ پرشین گلف میں ایک اسرائیلی ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا، تیل بردار بحری ٹینکر کو، وہ وہاں سے چھپ کر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا ایران کی جانب سے۔ متحدہ عرب امارات کے اندر امریکی افسروں اور فوجیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور یہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ان کی ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے اندر ہائی آفیشلز موجود تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور 37 امریکی فوجیوں کو اس میں جہنم واصل کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ That's what Iran is claiming right now۔ صرف یہی نہیں، ایک جانب یہ رسپانسز سامنے آ رہے ہیں ایران کے، آن دی ادر ہینڈ جنگ کو طول دینے کی جو بات کی ہے اور جو اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایران کا رسپانس یا ایرانی فوج کے ترجمان کی جانب سے کہ حملہ آوروں کے پاؤں کاٹ دیں گے، ہم نہ کبھی جھکے ہیں نہ کبھی جھکیں گے، اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ آ جائے شوق پورا کر لیں، لیکن ایرانی افواج اپنی قوم کے دفاع کے لیے، اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور جو بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو یہ رسپانس ناظرین ایران کی جانب سے نہ صرف لفظی رسپانس آئے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا اپنی پراکسیز کے تھرو اور اپنے تھرو، خود ان کی افواج نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا۔ ناظرین صرف یہی نہیں، بلکہ اب شمالی کوریا کی ہم نے بات کی کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے پہلے بھی امریکی اقدامات کی مذمت کی گئی تھی، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، میمز، ویڈیوز، تصاویر، کہ شمالی کوریا انتظار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس تنازع کے اندر شامل ہو جائے۔ اب شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اقدامات کو اتنا پسند نہیں کیا جا رہا شمالی کوریا کی جانب سے، اور یہ ایک وارننگ ہے امریکہ کو۔ شمالی کوریا کیا کہہ رہا ہے؟ شمالی کوریا کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ مشرق وسطی میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ بڑا واضح ایک پیغام دے دیا گیا شمالی کوریا کی جانب سے، کم جونگ ان کی جانب سے، کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نسل کشی ہے مشرق وسطی کے اندر، پوری مشرق وسطی کو جنگ کی لپیٹ میں دھکیل دیا ہے، آگ میں لپیٹ دیا کہ یہ کس کی جانب سے؟ امریکہ کے اقدامات کی جانب سے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی عملی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں شمالی کوریا کی جانب سے یا پھر نہیں، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے خلاف اس وقت شمالی کوریا کی جانب لگ چکی ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ بغداد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، عراق سے امریکی شہریوں کو اور سفارتکاروں کو نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ان کو فوری طور پر نکلنے کے احکامات جاری کی گئے ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی ہیں، کیونکہ ایران کا اگلا ہدف بغداد کے اندر امریکی سفیر اور امریکی شہری ہوں گے، امریکی فوجی ہوں گے جو وہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین ڈیولپمنٹس اس وقت موصول ہو رہی ہے، ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران جواب دے رہا ہے، ٹرمپ برے طریقے سے پھنس چکا ہے، اور ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جنگ ہم مزید بڑھائیں گے، 2 سے 3 ہفتوں میں مزید شدت دیکھنے میں آ سکتی ہے حملوں میں، تو پوری دنیا جہاں پر یہ انتظار کر رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کا اعلان کریں گے، تو وہ پھر ایران کی جانب سے جب سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ جنگ بندی کا یہ اعلان کر بھی دے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم جب تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ نیٹو کا کردار اس وقت غیر فعال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیوں؟ جو بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہوا ہی نہیں۔ 13 اڈے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ غیر فعال اس لیے ہو گیا کیونکہ کیا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک نیٹو ملک پر حملہ ہوتا ہے تو پھر تمام تر نیٹو ممالک جتنے بھی ہیں نیٹو کی افواج اس ملک کا دفاع کریں گی، لیکن نیٹو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں لڑیں آپ کی جنگ امریکہ کو۔ اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کوئی ملک ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو نیٹو بھی اس وقت غیر فعال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہی پورا نہیں ہوا، لیکن ایران اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہے۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹس آتی ہے تب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔